پانی پیدا ہو یا دو پہاڑوں میں بستی کو پیس کے ختم کر دیں. جبرائیل امین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. جبرائیل امین صبر کا پیمانہ لبریز کر بیٹھے. آقا اجازت دیں. آقا علیہ السلام جواب دیتے ہیں معلوم ہے کیا؟ فرماتے انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون. میں رحمت دینے والا بن کے آیا ہوں، لوگوں کو زحمت اور اذیت دینے والا بن کے نہیں آیا. باری تعالیٰ تو بھی ان کو معاف کر دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں. امن اور رحمت اور سلامتی کی بات کرنا آسان، سلامتی بن کر دکھانا زندگی میں ان حالات میں مشکل ہے. تو اس طرح اس حالات میں آقا علیہ السلام آ کر خطاب کر رہے ہیں جیسے پیچھے کچھ تکلیف دی نہیں گئی آپ کو. پہلا کلمہ فرماتے ہیں تمہیں اللہ سے تقوی کا حکم دیتا ہوں، اس سے بڑی نصیحت کوئی نہیں. پھر اس کے بعد دوسری بات فرماتے ہیں وَأَوْنُ صِدْقٍ مَا تَبْتَغُونَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور سچائی کو اپنانے اور اس کی مدد کرنے کی تعلیم دیتا ہوں. تقوی اپناؤ، سچائی کو اپناؤ، زندگی میں جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولو اور سچ کی مدد کرو، اور آخرت کے جمیع امور میں صدق اور اخلاص کے ساتھ رہو. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی تمہارے اور تمہارے اللہ کے مابین معاملہ ہو، اس معاملے کو صرف الا لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرو، ریاکاری نہ کیا کرو. پھر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دیتا ہوں. جو تقوی اختیار کرے گا من یتق اللہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس کو بڑے اجر عطا کرے گا. اور فرمایا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی ناراضگی کو تقوی مٹا دیتا ہے، قیامت کے دن کے عذاب سے حفاظت کر لیتا ہے. تقوی قیامت کے دن تمہارے چہروں کو خوبصورت، سفید اور روشن بنا دے گا. تقوی تمہیں رب کی رضا عطا کرے گا. تقوی سے درجات بلند ہوتے ہیں اور تقوی سے خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور پھر فرماتے ہیں فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ. ساری تعلیم تقوی، اخلاص اور صدق، سچائی کی دے کر تین چیزوں کی. اب فرماتے ہیں اگلی تعلیم دیتا ہوں فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ. لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان سے پیش آیا کرو جیسے اللہ تمہارے ساتھ بھلائی اور احسان فرماتا. آپ بولیے ایک شخص دکھوں کا ستایا ہوا آ رہا ہو، پتھروں کی بارش میں آ رہا ہو، تلواروں کے گھیرے میں آ رہا ہو، دشمنوں کے افواج سے بچ کے آ رہا ہو، 13 برس کی مشکلات سہ سہ کر آ رہا ہو، دکھ، مصائب اور آلام کی آندھیوں سے، طوفانوں سے گزر کے آ رہا ہو، اور آ کے گفتگو کرے، نہ ریونج کی بات کرے، نہ غصے کی بات کرے، نہ ناراضگی کی بات کرے، نہ ظلم و ستم کی بات کرے، نہ اپنی پریشانی کی بات کرے، نہ ان کو غصہ دلائے اور مستعد کرے ان کے خلاف، کچھ بھی نہ کہے. پھر کہے کہ لوگوں سے احسان کرو، بھلائی کرو جیسے رب تمہارے ساتھ احسان کرتا. آپ اندازہ کر لیں. یہ تھا پیکر امن حضور کا وجود، یہ تھا پیکر سلامتی، پیکر محبت، پیکر رفق، پیکر لطف، پیکر انعام، پیکر احسان، پیکر اکرام. یہ سراپا شفقت، سراپا رحمت، سراپا لطف، سراپا کرم، سراپا احسان، سراپا انعام، سراپا بھلائی، سراپا احسان. یہ آقا علیہ السلام ہے منبع امن اور منبع سلامتی. تو پہلا خطبہ، پہلی تعلیم، فرسٹ چارٹر آف دا ٹیچنگز آف اسلام، جس کے اوپر اسلامک سوسائٹی کو بیس کیا جا رہا تھا، وہ احسان کا تصور دیا جا رہا ہے. تقوی کی ثمرات و برکات بتائے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کر لیں. اب آپ دیکھیے where do we stand, what kind of the message of Islam we are propagating today, what image of Islam we are conveying to the people and younger generations today. The image of Islam, the concept of Islam, the structures of teachings of Islam
which Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam propagated, preached, and communicated to the mankind in his first sermon after the migration to Medina, was based on social values, spiritual values, based on goodness, elimination of evil. Whole concept which he propagated was based on tolerance. It was based on kindness. It was based on mildness. It was based on generosity. It was based on benevolence. It was based on compassion. It was based on mercy. And wariness of Almighty Allah, to be muttaqi, to be God-fearing, to be helpful to others, to be compassionate with others, to be merciful to others, to be very kind and soft to others. Always work for the mankind and be compassionate with the people in the same way as Almighty Allah is compassionate with you and is beneficent with you. He was delivering the message of mercy to the mankind, the message of benevolence to the mankind. And he was never talking of the all problems which he had been suffering throughout his life, the last 13 years of the Meccan life. There was not a single word uttered by Holy Prophet ﷺ in his speech which could refer to any anger or revenge. Look at his temperament. Look at his moderation. Look at his kindness. Look at his generosity. Look at his greatness. Look at his highest level of morality. یہ society, یہ معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں. This was the first Islamic society constructed and developed by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ وہ تشکیل دے رہے ہیں. اور آنے کے بعد پہلا سٹیپ جو مدینہ طیبہ میں اٹھاتے ہیں, فرسٹ سٹیپ مواخات مدینہ. مسجد نہیں بنائی مدینہ طیبہ میں آ کر سوائے مسجد قباء کے. مدینہ طیبہ میں آ گئے, پہلے سال بحیثیت مسلمان پہلا کام انسان, آج ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ مسجد سے آغاز ہونا چاہیے. مسجد کی تعمیر, it was deferred construction of the mosque of Medina. He didn't start his proper activities in Medinan life through by the construction of the mosque. It was deferred for next year. پہلا کام جو آقا علیہ السلام نے کیا, that was social contract. He became the founder of a new social contract. مواخات مدینہ, contract of brotherhood. انصار اور مہاجرین کے درمیان آقا علیہ السلام نے بھائی چارے کا, اخوت کا رشتہ قائم کر دیا. آنے والے مہاجرین اور رہنے والے انصار, ان کے درمیان جو گرجز تھی, اینمیٹیز ہو سکتی تھی, کلیش آف انٹرسٹ ہو سکتا تھا, کلیش آف انٹرسٹ کو ختم کر دیا. یہ لوگ زراعت پیشہ تھے, انصار مدینہ. مہاجرین مکہ جو آئے وہ تجارت پیشہ تھے. تجارت پیشہ لوگوں کا مزاج اور ہوتا ہے, زراعت پیشہ لوگوں کا مزاج اور ہوتا ہے. دونوں کو بھائی بھائی بنا کر ان کو تجارت میں انوالو کر دیا, ان کو زراعت میں انوالو کر دیا, تاکہ پروفیشنل گرج جو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. کتنی بڑی حکمت پر مبنی چیز. انہیں کہا ان کو زراعت سکھاؤ, انہیں کہا تم ان کو تجارت سکھاؤ. براڈ اسپیکٹرم دے دیا اور سوشل سیکیورٹی مہیا کر دی, سوشل سٹیبلٹی مہیا کر دی, وسائل میں ایک دوسرے میں شریک کر دیا. یہ آقا علیہ السلام نے جو سوشل بینیفٹس اور انکم سپورٹ کا پہلا پروگرام اناؤنس کیا ان دا سٹی آف مدینہ. اسٹیٹ تو تھی نہیں ابھی, لوگ اپنے وسائل میں ایک دوسرے کو شریک کریں, اپنے سکھ شیئر کریں, دکھ شیئر کریں, آرام شیئر کریں, کاروبار شیئر کریں, گھر بار شیئر کریں. ہیومینٹی کو ایک ریئل بردرہڈ کا ایک ایسا کنسپٹ دیا, ایک رشتے میں پرو دیا کہ مسلم معاشرے کو یک جان یک قالب بنا دیا. کیوں بنایا؟ چاہتے تھے کہ میری امت اس طرز کی زندگی بسر کرے. آج کتنے مسلمانوں میں یہ شعور ہے؟ دکھ درد میں تڑپتے ہوئے مسلمانوں کے لیے کتنوں کا دل تڑپتا ہے. کتنوں نے آج مواخات مصطفی, مواخات مدینہ کا سبق اپنی زندگی میں یاد کر رکھا ہے.
یہاں کئی لوگ غریب بے گھر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سوات میں کے گھر پریشان بیٹھے ہیں، مالاکنڈ کے لوگ دہشت گردوں کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں، دہشت گردوں کی اسلام دشمنی، انسانیت دشمنی کا شکار ہوئے ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، ٹیررسٹ لوگوں نے ان کو بے گھر کر دیا، ڈسپلیس کر دیا، بیٹھے ہیں ننگے آسماں کے تلے۔ ہم میں سے کتنے لوگ تڑپتے ہیں؟ افریقہ میں وبال آتا ہے، دنیا کے کسی خطے میں مسلم ہو یا نان مسلم خطے میں وبال آتا ہے، ویسٹرن ورلڈ کی نان مسلم ایجنسیز، ہیومن ڈیولپمنٹ کے پروگرام، ویلفیئر کے پروگرام بے تحاشا سب سے بڑھ کر مدد کرتے ہیں انسانیت کی، وہ کرتے ہیں جو مسلمان نہیں، جبکہ دکھی انسانیت کی مدد کرنا فریضہ کس کا تھا؟ یہ کردار کس کا تھا؟ آقا علیہ السلام نے اسلامک اسٹیٹ کی ابتدا ریلیجس ڈیوٹیز کی پرفارمنس سے نہیں کی، ریلیجس انسٹیٹیوشن کو تعمیر کرنے سے نہیں کی، مدرسہ نہیں بنایا، مسجد ابھی نہیں بنائی، اذان شروع نہیں کی، بگننگ آف اسلامک سوسائٹی، سوشل سولیڈیرٹی قائم کی، بردرہڈ قائم کی، لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بن کے رہنا سکھایا تاکہ محتاج نہ رہیں۔ جب یہ کام کر چکے تو اگلا قدم، پھر بھی مسجد نبوی نہیں بنائی، ابھی یہ کام کر چکے تو نیکسٹ سٹیپ میثاق مدینہ قائم کیا۔ یہ میری کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میثاق مدینہ، دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ۔ براڈ بیسڈ سوسائٹی قائم کی، فرسٹ ملٹی کلچرل سوسائٹی آف دا ہیومن ہسٹری، that was introduced by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلا دستور دیا مدینہ کا، تمام مذاہب کو اکاموڈیٹ کیا۔ This society and state was not exclusive for the Muslims. There were Jews, members of this society. Muslims were members of this society. Christians were members of this society. Other non-Muslim tribes, being allies of Jews, they were also members of this society. Putting all of them together, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, یہ سارے کے سارے مل کر ایک نیشن ہو گئے، they are one nation۔ پہلا کنسپٹ اسٹیٹ نیشن کا بیسڈ آن ملٹی کلچرل سوسائٹی، like UK, like England, like Canada, like America, many other Western countries, where people belonging to various races, various cultures, various religions, various ethnic backgrounds, all of them, they live together as a single entity, a society۔ یہ کنسپٹ آقا علیہ السلام نے دیا، اور کنسپٹ دے کر حکم فرمایا کہ ان کے اپنے قوانین بھی محفوظ رہیں گے۔ یہودیوں کے سارے قبائل اپنے لوکل کسٹم کے مطابق فیصلے کریں گے، ان کی ٹریڈیشنز ہوں گی، ان کے حقوق قائم کیے، تحفظ دیا، ڈیموکریسی کی بنیاد بنائی، ہیومن رائٹس کو گارنٹی دی، لوکل کسٹمز اور لوکل لاز کو پروٹیکٹ کیا، رول آف لا دیا، فنڈامنٹل رائٹس دیے، سب کو ریلیجس فریڈم دی، سب کو ریلیجس فریڈم دی۔ جیوز ہیں تو جیوز رہیں گے، their religious freedom would not be interfered with۔ کرسچنز آزاد ہیں اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے میں، نان مسلم ٹرائبز مسلمز کی طرح everybody was free to practice his own religion۔ مائنورٹیز کو پروٹیکشن دی، ویمن رائٹس کو پروٹیکشن دی، کانسپیریسیز کو ختم کیا، اور مدینہ کو سینکچوری، لینڈ آف پیس ڈکلیئر کیا آقا علیہ السلام نے۔ اسٹیٹ آف پیس، پولیٹیکل اینٹیٹی اور یونٹی کے ساتھ اسٹیٹ آف پیس ڈکلیئر کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس سوسائٹی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں، مختصر تھوڑا سا رہ گیا ہے، اور پھر یہ تو تھا پورا معاشرہ تشکیل دیا، ایک الائنس بنایا with Jews, with Christians, other non-Muslim tribes, براڈ بیسڈ گورنمنٹ اور سوسائٹی بنائی، ایک الائنس بنایا، مسلمان، جیوز، کرسچن، نان مسلمز کو سب کو مل جل کر رہنا سکھایا ان دا فارم آف ٹوگیدرنس۔ یہ اسلام کا ایک وسیع تصور تھا عالم انسانیت کے لیے۔
وسیع تصور تھا عالم انسانیت کے لیے.